الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللہ عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج حضرت نان جی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک دن ہے، تو اس دن کی برکت سے آج ہم سب اس عظیم ماں کے وسیلے سے اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، میری دعا ہے یا رب میری ماں وہاں رہے۔ اب ان کے لیے دعا تو ہم کر ہی دیں گے، لیکن حسین کی ماں کے پاس غلام حسین کی ماں نہیں ہوگی تو کس کی؟ حسین میں نے دعا یہ کی ہے کہ ہماری مائیں وہاں رہیں جہاں سیدہ کی کنیزیں ہوں، تو ان کے لیے دعا اس لیے ہم کر دیں گے اپنی برکت کے لیے، لیکن جہاں پر حسین کی ماں ہے وہاں غلام حسین کی ماں نہیں ہوگی تو کس کی ماں؟ کہ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، یہ میرا دعویٰ ہے، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اس پر دلیل بھی ہے۔ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کیوں؟ اس لیے کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کیوں؟ اس لیے کہ شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ ہاتھوں میں ہاتھ شبر و شبیر کے نہیں، ہاتھوں میں ہاتھ شبر و شبیر کے نہیں، اسلام کی حیات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اور مبارلے کے میدان میں بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول کہ نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ جبریل لے گیا ہے سر عرش روٹیاں، جبریل لے گیا ہے سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اس پر ایک گرا کہ یوں توازن عرش کا اور فرش کا قائم رہا، یوں توازن عرش کا اور فرش کا قائم رہا، روٹیاں یہاں سے گئیں وہاں سے آیت آ گئی، یوں توازن عرش کا اور فرش کا قائم رہا، روٹیاں یہاں سے گئیں وہاں سے آیت آ گئی۔ اور اس پر ایک اور گرا ہے کہ وہ جا رہی ہے عرش پر زہرا کی روٹیاں، وہ جا رہی ہیں عرش پر زہرا کی روٹیاں، وہ آ رہا ہے دہر کا سورہ زمین پر، وہ جا رہی ہے عرش پر زہرا کی روٹیاں، وہ آ رہا ہے دہر کا سورہ زمین پر۔ آج ماحول ایسا ہے کہ اگر شعروں پہ بات کر دی جائے تو سورج بیچارہ تو چلا جائے گا، لیکن شعر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتے ہیں۔ شعر سننے کا ذوق تو اللہ کا فضل ہے، یہ شعر کہنا بھی اللہ کا فضل ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے ایک ایسا شعر پڑھا کہ میں ابھی تک جھومتا ہوں جب اس شعر کو یاد ہے۔ سبحان اللہ، سن تو نہیں آپ پورا بندہ پڑا تھا۔ دیکھیے دنیا کے ہر ذکر کے لیے زبان ضروری ہے، زبان ہوگی تو کسی کا ذکر ہوگا۔ یہ آج یہاں پہ اس کلندر کی بارگاہ میں بھی اور ہر کلندر کی بارگاہ میں
یہ جو ملنگ کرتے ہیں نا حیدر، میں نے ایک فقیر سے پوچھا تھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ سیرہ علی کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا یہ کسی کی سنت ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس کی سنت؟ کہنے لگے جب حضرت میسو میں تمار کو زبان کاٹ دی گئی، زبان کٹ گئی تھی، آپ علی نہیں کہہ سکتے تھے، اس کو جلانے کے لیے آپ کرتے تھے آپ وہ شعر سن لیں جو شعر میں پڑھنے والا، وہ شعر یہ ہے، یہ کتابوں کی باتیں کہاں ہیں، یہ کون سی کتابوں میں ملیں گی، یہ بتا سکتے کہ میسو میں تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد، واہ 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 واہ، زبان ضروری ہے، میسو میں تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد، آج میں علی پر گفتگو کرنے کے قابل ہو گیا۔ واہ 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 واہ، میسو میں تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد، آج میں علی پر گفتگو کرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک اور شعر مولا کائنات کی بارگاہ میں پھر میں تھوڑی سی گفتگو ہے وہ کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت علی المرتضیٰ وہ واحد ذات ہیں جن کو ان کی زندگی میں بعض لوگوں نے خدا کہہ دیا، کہا غلط تھا لیکن کہہ دیا تھا، ہم کہنے والوں کو کون روکے؟ ہمارا اپنے اوپر بس سے ہم نہیں کہیں گے، اور جنہوں نے کہہ دیا انہیں ہم کیا کہیں؟ مولا نے خود ان کو سزا دے دی، لیکن وہ ماجرا بھی سن لیں کہ مولا کائنات نے جن خدا کہا تھا، آپ نے سب سے زندگی میں سخت سزا یہ دی تھی، آپ نے فرمایا تھا آگ جلاؤ اور ان کو آگ میں جھونک دو۔ آگ جل رہی ہے اور دیوانہ آگ کے باہر کھڑا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ مولا نے پوچھا بھائی ہنس کیوں رہا ہے تو؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس میں سوچ رہا تھا کہ خدا کو ایسے ہی انصاف کرنا چاہیے۔ اس پر میں کوئی بات تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ہے کہ کہنے والے تو آگ کے کنارے کھڑے ہو کے علی علی کرتے ہیں، ہم کلندر کی بارگاہ میں کیوں علی علی کرتے ان کو خدا سمجھنے کے مائل کی فہم بشر، خدا سمجھنے کے مائل کی فہم بشر، علی شہید نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا؟ ان کو خدا سمجھنے کے مائل کی فہم بشر، علی شہید نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا؟ آج حضرت نان جی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اپنی بخشش کے لیے، تو اس عظیم ماں کی بارگاہ میں ہم کائنات کی سب سے بڑی ماں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہر مسجد کے باہر جملہ لکھا ہوتا ہے، لیکن حدیث شریف سمجھنے کے لیے بھی کسی کامل کے جوڑے اٹھانے پڑتے ہیں۔ بے شک پشاور کے ایک مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نور ہے، قرآن اور حدیث نور ہے، جب تک انسان کے اندر نور نہ آ جائے انسان اس نور کو اپنے اندر سمو نہیں سکتا۔ اندر نور ہوگا تو یہ نظر ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس پر قرآن کی گواہی بھی ہے کیونکہ اندر نور ہے۔ تو اس حدیث پاک کو سمجھنے کے اب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے اندر کا نور ہونا ضروری ہے۔ ایک علامہ صاحب درس دے رہے تھے تو ایک درویش گزر رہا تھا، پوچھا مولوی صاحب کیا درس دے رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں قرآن مجید کی اس آیت پہ درس دے رہا ہوں، قل سیروا فی الارض، کہ زمین پہ سیر کرو۔ تو مولانا صاحب نے درویش نے فقیر نے پوچھا کہ عربی پڑھی ہے؟ کہا جی پڑھی ہے۔
کہا تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کل سیرو فی الارض، فی کا مطلب ہوتا ہے اندر، فی ظرفیہ ہے، تم کہہ رہے ہو زمین کے اوپر پھرو۔ اب اس نے کہا یہ فقیر ہے، میں اس کو کیا کہوں؟ اور اس نے کہا یار بابا جی اپنا کام کرو، ہوں میں کہ زمین کھٹ کے بچ پڑ جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، زمین کے باہر رہ کے بھی زمین کے اندر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہاں گردن سے پکڑا، کہا نیچے دیکھ۔ اس نے نیچے دیکھا، جتنے خزانے تھے، جتنی قبریں تھی، سب کا حال روشن ہو گیا۔ کہا اس کا یہ تفسیر ہے۔ یہاں پہ بھی ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ نہیں ہے قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اس پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کی مراد، اپنے مرشد کی مراد، آپ نے ایک موقع پر، آپ کے ملفوظات کے اندر یہ بات موجود ہے، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ نے ایک دفعہ درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر مسجد کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، لیکن علماء اس کو سمجھ نہیں سکے، یہ فی ظرفیہ، یہ نہیں ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پر تشریف فرما تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کونین نماز پڑھ رہی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں دیکھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رسول پاک نے اپنی امت کو مخاطب کیا، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک زہرا ہے اور زہرا نماز پڑھ رہی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ دین آج اگر اپنی بنیادوں پر قائم ہے تو سیدہ زہرا کے خون کے صدقے میں، اگر جناب سیدہ کی ذات نہ ہوتی، اگر جناب سیدہ کی ذات نہ ہوتی تو آج دین کی جو شکل ہم دیکھ رہے ہیں کبھی نہ دیکھ سکتے۔ کربلا سے لے کر کے مشہد تک، مشہد سے لے کر کے کاظمین تک، رکاؤ مشہدوں کا شان و حلب تیرے ہیں، آسمان جتنے زمینوں پہ ہیں سب تیرے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے یہ دین کا جو قیام ہے یہ سیدہ کے خون کے صدقے ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس طرح کے پروگراموں میں جو روحانی غذا لیتے ہیں وہ تو لیتے ہی ہیں، لیکن ہمیں کچھ ایسی باتیں بھی کرنی اور سننی چاہیے جو آج سے پہلے نہ سنی۔ آج میں سیدہ کائنات کے ایک ایسے بیٹے کا ذکر کروں گا اس کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ میری مراد شہید اہل بیت حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام۔ میں نے جو نام لیا ایک دفعہ بول دیں، کیا نام؟ امام زید۔ آپ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام محمد باقر کے بھائی ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا۔ اتنی زیادہ نسبتیں۔ اور امام باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جو وقت کے امام تھے، آپ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں زید سے بڑا اللہ کی کتاب کا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ اتنی عظیم ہستی۔ جس وقت اس وقت چونکہ چھاپا خانے نہیں تھے، قرآن مجید چھپا نہیں کرتے تھے، تو لوگ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے رجوع کرتے تھے کہ کسی کے پاس قرآن مجید ہو تو ہمیں دو ہم یاد کر رہے ہیں، تلاوت کر لیں۔ تو مشہور تھا کہ اگر کوئی بندہ باہر سے آگے پوچھتا کہ قرآن مجید کس گھر میں ہے تو لوگوں کو یاد ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے جس گھر میں زید ہوگا قرآن مجید اسی گھر میں ہوگا۔ اس لیے کہ رسول پاک ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے گئے ہیں، اس دنیا میں بھی حوض کوثر تک یہ اور قرآن آپس میں جڑے رہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا لقب تھا حلیف القرآن۔ اب آپ کی قرآن کے ساتھ محبت دیکھیں، قرآن کے ساتھ محبت ہی تو تھی کہ جس میں مبارک کٹا ہوا کربلا میں تھا امام کا، اس کے اوپر گھوڑوں کی سمیں دوڑ رہی تھی، سر جو تھا وہ میلوں دور شام کے بازار میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ اور پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب، سر آگے تھے، بی بات پیچھے،
پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے سر کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ رشتہ تھا۔ تو امام زید کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ حلیف القرآن تھے۔ رسول پاک ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے گئے تھے۔ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا ملاحظہ فرمائیں۔ جب حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، شہید کر کے آپ کی مبارک جو لاش تھی، جسد اقدس تھا، اس کو 50 مہینوں تک سولی پر لٹکایا گیا۔ 50 مہینوں بعد بھی لوگ ان کی لاش کو جس مبارک ہی کہتے تھے وہ سلامت تھی۔ اور امام موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ ہر روز سپاہی جو تھے، جو حفاظت پر مامور تھے کہ کوئی لاش کو اٹھا کے دفن نہ کر دے، ہر روز رات کو آپ کے چہرہ اقدس کو کعبے سے پھیر کے دوسری طرف کرتے۔ صبح اٹھتے تو دیکھتے پھر آپ کا منہ کعبے کی طرف۔ یہ امام موفق لکھتے ہیں جنہوں نے امام اعظم کے حالات لکھے۔ اور ایک اور بات لکھی، فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ چونکہ آپ کی جسم مبارک سے کپڑے سارے اتار دیے گئے تھے، تو ہر روز جس وقت وہ صبح اٹھتے تو مکڑی یہاں پہ جالا گھومتی آپ کے سطر میں۔ خدائی یہ اللہ کا اہتمام تھا۔ کہیں غار ثور پہ اس نے مکڑی بھیج دی، کہیں امام زید کے لیے مکڑی بھیج دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اہتمام تھا۔ 50 مہینے کے بعد جب آپ کی مبارک بدن کو وہاں سے اتارا گیا اور سر مبارک اتار کے کئی دنوں تک پہلے دمشق کے دروازے پر لٹکتا رہا، پھر مصر کے مرکزی دروازوں پر لٹکتا رہا، پھر ایک دن اور ایک رات کے لیے گنبد خضرا پر رسول پاک کی قبر کے عین اوپر لٹکا دیا گیا۔ یہ امت رسول پاک کو بتا رہی تھی کہ ہم آپ کی تبلیغ کا یہ ثمرہ آپ کو دے رہے ہیں جی۔ یہ سر مبارک کا حوال تھا۔ 50 مہینے تک آپ کا جسم مبارک لٹکتا رہا سولی کے ساتھ۔ اب 50 مہینے کے بعد جس وقت 50 مہینے کے بعد جب آپ کا جسم مبارک اتارا گیا تو یہاں ظلم ختم نہیں ہوا۔ 50 مہینے کے بعد آپ کا جسم مبارک اتار کے اس کو جلا دیا گیا۔ اب خون رسول کی عظمت دیکھیے گا۔ 50 مہینے کے بعد لاش اتاری گئی اور اس کو جلا دیا گیا۔ اور امام موافق فرماتے ہیں کہ اس راکھ کو اکٹھا کر کے جب اس کی قبر بنائی گئی تو کئی سالوں بعد بھی اس قبر کی مٹی سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ یہ یزیدوں کا مشغلہ رہا ہے کہ وہ اس خون کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس خون کا درہ امتیاز یہ ہے کہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کے ہر دور میں ابھرتا رہا ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر بن کے۔ اور پھر امام زید علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ جس وقت قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو بڑے بڑے فقہا آ کر کے آپ کے قدم چومتے اور آنکھوں سے آنسو بہا کے کہتے ایک قرآن کی آیت اور پڑھ دے، آپ کے قرآن پڑھنے سے ہمیں آپ کے نانا کی یاد آتی ہے۔ اور یہ باتیں ہم کرتے کیوں نہیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امام اعظم جنہیں ہم کہتے ہیں نا، امام اعظم، یہ لوگ اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں ہمارے شیعہ دوست کہ امام اعظم صرف اہل بیت کا امام ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ جن کے جوتے اٹھانے والا، ایک امام کے جوتے اٹھانے والا امام اعظم بن جائے وہ خود کیا ہوں گے؟ اس بات کو پازیٹو اگر سمجھے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بالکل رسول پاک کے در پہ جو بھی آیا، رسول اللہ کی اولاد کے در پہ اللہ نے اس کو کہا بے شک۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے بارے میں فتویٰ دیا۔ امام اعظم کے یہ فتوے ہم سارے بتاتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ فتوے بھی نہیں بتائے۔ اور اتنا اہم فتویٰ کہ کسی اور فقیہ نے، کسی اور محدث نے، ذمہ دار فقیہ نے کسی اور کے بارے میں اتنا بڑا فتویٰ نہیں دیا۔ جب آپ ظالم حکومت کے خلاف آپ تشریف لے کے گئے جہاد کے لیے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خروج زید یداہی خروج رسول اللہ یوم بدر۔ امام زید کا جہاد اور امام زید کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہے جتنا بدر کے میدان میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے کا۔ اتنی بڑی ہستی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اتنی بڑی ہستی تھے، یہ ان 12 میں سے نہیں تھے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف امام کے بیٹے اور بھائی اور چچا تھے، جن کے بیٹے اور بھائی کا یہ مقام ہو وہ خود کتنے بڑے ہیں. اللہ سبحان اللہ. یارو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جتنی بڑی بارگاہ نصیب کی ہے، اس پر جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں آ کے آسمان کی طرف دیکھ کے ایک دفعہ ضرور پڑھا کرے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ جن کے قدموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی اولاد کی محبت نصیب کی. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی قدر بتائی ہے. یارو یہ دیکھو کہ 90 سال تک علی نام رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے گلے کاٹ دیے جاتے تھے. 90 سال تک تو ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، اور رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، رسول پاک کے پردہ کرنے کے 50-60 سال گزرے تھے نا، کہ جب لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. وہ کہا تھا ایک شاعر نے کہ یہ مانا کہ کوفہ والے وفادار نہ تھے، کون مکہ یا مدینہ سے گیا شاہ کے ساتھ. کس نے قدر کی آل رسول؟ دشمنی کرنے والے لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑا دیں اور ہم صرف نام لیتے ہوئے ڈرے. یہ تو کوئی ایک کلندر کا درس یہ نہیں ہے. کلندر کا درس یہ ہے کہ زبان کٹ بھی جائے تو کیا کہنا ہے، علی نہ نکلے تو کیا کہنا ہے.